بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ سورۃ جمعہ نماز جمعہ میں آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں بھی ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی فلاح جو ہے وہ کمپلیٹ پراسپیرٹی، اس کا ایک وسیلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی جو میں نے عنوان آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی احکامات ہیں، احکامات شرعی، ان سب کی ایک لمٹ ہے۔ جب آپ نے وہ لمٹ کمپلیٹ کر لی تو حق ادا ہو گیا۔ مطلب نمازیں ہیں، جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، آپ نے 5 وقت نمازیں پڑھ لی، حق ادا ہو گیا۔ روزے ہیں، رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے ہیں، وہ آپ نے رکھ لیے، حق ادا ہو گیا۔ زندگی میں ایک بار حج واجب ہے، وہ کر لیا، حق ادا ہو گیا۔ اس طرح جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کی ایک لمٹ ہے، مگر اس آیت کریمہ میں اس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کثرت سے یاد کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اللہ کا ذکر بہت مختصر، بہت کم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر غور کریں کہ اہل تشیع میں جتنی مجلسیں، جتنے لیکچرز ہوتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں اتنے لیکچرز نہیں ہوتے۔ 2 مہینہ 8 دن تو مسلسل ہر روز 3-4 مجلسیں اور لیکچرز ہوتے ہیں۔ لیکن آپ خود دیکھیے، مجھے سنسیئرلی بتائیے کہ ان تمام مجالس میں 2 مہینہ 8 دن، یہ تو میں نے خاص 2 مہینہ 8 دن کا، ورنہ تو سال بھر 365 دن کسی نہ کسی عنوان سے۔ لیکن ان مجالس میں کیا اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے تو چھوڑیے، ذکر ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چند موضوعات ہیں جن کو لے کے ادھر سے ادھر پڑھا جاتا ہے، 1 گھنٹے کی مجلس کو کسی طرح پورا کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجالس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، اور بلکہ اس کا نقصان اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ پوری کمیونٹی کے اندر صبح و شام ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ سب اہل بیت رسول کو سامنے رکھ کر ان کے فضائل، ان کے مصائب، اور اس کے علاوہ کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ حالانکہ اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جن کی اگر آپ زندگی پر غور کریں تو ان کی زندگی میں کثرت سے اللہ ہی کا ذکر ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کیا ہے۔ امام زین العابدین السلام واقع کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے، اور ان 35 سال میں انہوں نے جو کثرت سے جو عبادت کی ہے کہ سید الساجدین اور زین العابدین آپ کا لقب، ہر امام کا جن کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا ان اماموں کو جن کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزر گئی، یہ پسند کریں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا ذکر کیا جائے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، لیکن جب قرآن مجید میں پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہ اس لحاظ سے کہ وہاں بھی ذکر الہی مقصود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جس طرح مجالس میں اور جس طرح پوری کمیونٹی کے اندر ہے کہ اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شب عاشور مشہور ہے کہ 1 رات کی مہلت صرف کیوں لی تھی؟ صرف اس لیے کی تھی کہ فرمایا تھا اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس کا ذکر اور اس قرآن کی تلاوت میں کتنا سکون ملتا ہے۔ 1 رات کی عبادت، صرف 1 رات کی مہلت تھی عبادت کے لیے، اور اس کے بعد پھر مقتل میں یہ ملتا ہے کہ اس رات میں خیموں سے تسبیح و تحلیل کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے۔ اللہ اکبر! تو یہ وہ عظیم ہستیاں جن کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری ہو اور جن کو اللہ کا ذکر اتنا محبوب ہو، ان کا تذکرہ اس انداز سے ہو کہ اللہ کا ذکر نہ ہو بلکہ وہ اللہ کے ذکر کا ایک بدل بن جائیں۔ آپ خود غور سے اس کو سوچئے کہ اس پوری کمیونٹی کے افیئرس کے اوپر ایک برٹش اسکالر ہے کالن ٹرنر، جو کئی سال ایران میں جا کے رہا اور اس نے پورا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد دیکھو یہ کتاب لکھتا ہے، کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کتاب کا ٹائٹل دیکھ لیجیے کیا لکھتا ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل اس نے بنایا ہے اسلام وداؤٹ اللہ۔ آپ جا کے صحیفہ کاملہ پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے تو امیر المومنین کے جو خطبات ہیں اور امام زین العابدین السلام کی دعائیں کس طرح گڑ گڑا کہ اللہ 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 صبح و شام اللہ۔ تو ان ہستیوں کو ماننے والوں کا یہ طرز طریقہ کہاں سے آ گیا کہ مجلسوں میں اور تقریروں میں اور زندگی میں اللہ کا ذکر ہی نہیں رہا؟ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ میں نے تو اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ کم سے کم جو اپنے خیالوں میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت کو خوش کر رہے ہیں، اہل بیت کو اس سے بڑا صدمہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اسلامک کیلنڈر کی ایک بڑی خصوصیت یہ اگر آپ غور کریں کہ اس کیلنڈر میں سال کا جو پہلا مہینہ محرم، اس میں ایک بڑی زبردست دل ہلا دینے والی قربانی ہے، یعنی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ اور اس کیلنڈر کے آخری مہینے میں ذی الحج، اس میں بھی ایک بڑی دل ہلا دینے والی قربانی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم کی قربانی۔ تو آپ دیکھیں پہلے تو ایک بڑا زبردست انسینٹیو مل رہا ہے کہ
کہ تمہارا کیلنڈر تو ایسا ہے جس کی ابتدا بھی ایک عظیم قربانی سے ہے اور جس کی انتہا بھی ایک عظیم قربانی سے ہے، یعنی تم دو عظیم قربانیوں کے بیچ میں ہو، مگر ایک چیز کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی اولاد، جس پہ کبھی کبھی وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قربانیاں تھیں۔ پہلے تو حضرت ابراہیم کی قربانی کی طرف آپ غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی ضرور قربانی دی، اور وہ کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اولاد نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے میں، رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ پھر قرآن مجید آگے بتاتا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی اور ان کے جواب میں دیا کہ ایک حلیم بردبار لڑکے کی تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور باپ کا بازو بننے لگتا ہے، مددگار بننے لگتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، تو کیا ہوتا ہے آپ خواب دیکھتے ہیں، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ نے فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر، فلما اسلم وتلہ للجبین، آخر میں جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کو ماتھے کے بل گرا دیا، تو اب جب ذبح کرنے جا رہے ہیں اس وقت نظر آتی ہے، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، نہ ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین۔ یعنی اب اس کے بعد مسلسل آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم کا ایک قصیدہ پیش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اب جو بات میں آپ کی طرف کہنے جا رہا ہوں بہت قابل توجہ ہے کہ اس قربانی کو جو 2500 سال پہلے انجام دی گئی تھی اسی وقت ختم نہیں ہو گئی اور قرآن میں تذکرہ کر کے بات رفع دفع نہیں ہو گئی، بلکہ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، اللہ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا ایک شرعی حکم کے اندر اس سے اٹیچ کر کے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے حج۔ یعنی یہ پورا حج جو ہے یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے اوپر بنا ہے، ان کی یاد میں بنا ہے، اس کی باقاعدہ اس کو جو انہوں نے کیا تھا اس کو آپ سے کروایا جا رہا ہے۔ لیکن اب میں خاص طور پر آپ کو توجہ چاہوں گا کیونکہ بالکل ایسی ہی یہ قربانی 10 محرم کے نام حسین علیہ السلام نے بھی دی ہے، جس میں انہوں نے بھی خود اپنے کو بھی قربان کیا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنے عزیزوں کو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے کیا فائدہ اٹھایا۔ ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ قربانی کو اللہ امر کر دیتا ہے، قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کا ایک تذکرہ خود سے قائم ہو گیا۔ لیکن جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ نے حج تو کیا ہوگا، عمرہ تو کم سے کم کیا ہی ہوگا۔ جس وقت آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ جتنے ارکان حج میں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کیا یا ابراہیم کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ اس وقت حضرت ابراہیم کے قصیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ طواف خانہ کعبہ سے لے کے سعی میں، مزدلفہ میں، عرفات کے میدان میں، منی میں کثرت سے صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر تو حضرت ابراہیم کا ہونا چاہیے تھا نا، قربانی حضرت ابراہیم نے دی، لیکن ذکر اللہ کا ہو رہا ہے۔ بس یہی سمجھو، یہی ہے فارمیٹ اللہ کی طرف سے قرآن کا کسی عظیم انسان کی قربانی کو یاد کرنے کا، کیا کہ دیکھو اس میں تمہاری بھی بقا ہے اور جس کی یاد میں نے اس کو قائم کیا ہے اس کی بھی زبردست عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی اب آگے سمجھیے قیامت تک جتنے لوگ جا کے حضرت حج کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے اس عمل کو دہراتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا۔ ہم کو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی مسلم بن جاؤ جیسے ابراہیم تھے، لیکن اس کے بعد یہ بھی بڑی غور سے طلب بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی، اگر حضرت ابراہیم کی یاد میں قربانی تھی کہ جن جن موقعوں پہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا وہاں پہ ایسی دعائیں ہوتی، ایسے عمل ہوتے جس نے حضرت ابراہیم کا بار بار نام آ رہا ہوتا، نہیں کہیں ابراہیم کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے لیے کتنی قابل فخر بات ہو گئی، قیامت کے پالنے والے میری پوری قربانی تو نے قبول فرما لی کہ وہ وسیلہ بن گیا صرف تیرے ذکر کا اور تیری یاد کا۔ اب مجھے بتائیے اگر حضرت ابراہیم کو اس میں یاد کیا جا رہا ہوتا، اللہ کے بجائے صرف حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوتا، تو وہ انسان جو بے نفس ہے، جو اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اس کو اس میں زیادہ خوشی ہوتی کہ اس کا ذکر کیا جائے یا اس میں زیادہ خوشی ہوتی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے؟ تو مجھے آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام جن کی محبت الہی کا کوئی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، امام حسین کا یہ جملہ جو آپ نے فرمایا ہے اللہ اکبر، یہ واقعی میں کہتا ہوں جیسے قرآن کا پورا جسٹ ایک جملے میں کہہ دیا آپ نے، فرمایا کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ آج ان کی یاد میں ان کی قربانی کا جو فارمیٹ بنایا گیا ہے اس میں ان کا کثرت سے تذکرہ ہو تو اس میں وہ زیادہ خوش ہوں گے، یا اللہ کا کثرت سے تذکرہ ہو تو اس میں آپ خوش ہوں گے؟ اور آپ قیامت میں کیا جواب دے پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جب ان عظیم ہستیوں سامنے کھڑا کیے جائیں گے؟ تو تمہارے سامنے تو ایک فارمیٹ بنا کے دکھا دیا تھا میں نے کہ پوری ابراہیم کی قربانی، اس کو بتا بھی دیا تھا یہاں ابراہیم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہی بتا دیا تھا کہ اسی کی یاد میں اس کو میں نے قائم کیا ہے، لیکن وہاں پر صرف ذکر الہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد حیات ہی اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن کو مگر صرف عبادت کے لیے۔ تو اللہ کا کوئی عظیم بندہ یہ پسند بھی نہیں کرے گا کہ آپ اس کو چھوڑ کے
اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے آپ اس کا تذکرہ کریں. اور آپ دیکھ لیجیے ہر جگہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. جب یہ پورا سب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے اذان دو بلانے کے لیے. قرآن مجید میں کیا ہوتا ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم اب حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ. حج لیجیے, اس وقت صحرا دور دور کو انسان نظر نہیں آیا, لیکن دیکھیے قدرت الہی. دیکھو اذان دو, تمہارا کام اذان دینا ہے. اس کے بعد اس پر لبیک کہتے ہوئے کتنے لوگ ہیں, آج جا کے دیکھ لو خانہ. لیکن اب یہاں میں آپ ایک چیز اور توجہ لاتا ہوں. دیکھیے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھیے. اذان حضرت ابراہیم دے رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, قرآن میں آئے تھے یہ کہ ابراہیم اب اذان دو. تو ابراہیم نے آپ کو بلایا تھا نا, ابراہیم نے کہا تھا کہ لے آؤ. تو اب جب میں حج میں جا رہا تھا تو مجھے کہنا چاہیے تھا لبیک یا ابراہیم, جو آپ نے آواز دی تھی, جو آپ نے بلایا تھا, جو آپ نے پکارا تھا, تو میں لبیک کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں, آپ نہیں کہتے لبیک یا ابراہیم, آپ کہتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. یعنی باقاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس میں ان کا مقصد بھی, ان کی خوشی بھی, اور اسلام کا مزاج بھی یہی ہے کہ ہر جگہ ذکر صرف اللہ کا ہوگا, اور اس جس کے وسیلے سے ہوگا اس کی عظمت کا اعتراف اور اظہار ہو جائے گا. کون شخص ہے جو حضرت ابراہیم کو آج نہیں جانتا اور نہیں مانتا کہ قربانی کس نے دی گئی. اس کے بعد قربانی آپ دیکھ لیجیے, آپ جا کے جو قربانی دیتے ہیں, حج بھی دیتے ہیں, اس کے بعد ساری دنیا کے مسلمان جو حج نہیں کر رہے ہیں وہ الگ قربانی دیتے ہیں. تو وہاں قربانی کے حضرت ابراہیم کے نام ہماری کے جیسے نظر و نیاز ہوتی ہے کہ نظر کی جا رہی ہے, یہ 14 معصومین کی نظر ہے, یہ حضرت عباس کی نظر ہے, حضور والا یہاں پہ قربانی تو حضرت ابراہیم کے اس نام پر دی جا سکتی کہ نہیں, حرام ہو جائے. اس مقصد کیا ہے جو باقاعدہ قرآن سے کہا ہے کہ کہو میرا مرنا, میرا جینا, میری موت سب کچھ للہ رب العالمین. یعنی آپ کو پورا جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کسی کی یاد میں ہو, اس سے اس کی عظمت کا اظہار رہے گا, وہ چھپ نہیں جائے گا. ہر ایک کو معلوم ہے کہ سب جو کچھ کر رہے ہیں ابراہیم کی یاد میں کر رہے ہیں, جو فضیلت ہے اور اللہ نے جو ان کا نام یہاں تک پہنچا اس پہ کر رہے ہیں, لیکن ذکر صرف اللہ کا ہوگا. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران میں, ارشاد ہوتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے, غور سے سنیے قرآن کی باتیں ہیں, کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے یاد کرنے لگو, اللہ کو چھوڑ کر تم میرا ذکر کرنے لگو صبح و شام. نہیں, اس کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. نہیں, وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے, جیسے تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو. چل رہا ہے کہ اللہ کے جو خصوصی بندے ہیں جن کو اللہ کتاب و نبوت دیتا ہے, ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ربانی بنا دیں. اب مجھے بتا دیں, ہمارے قوم میں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو مولائی ہوں, یعنی ربانی کا ریپلیسمنٹ آپ نے مولائی بنا دیا. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے ہیں, تو کیا امام حسین سے جس طرح سے سوال ہوگا ان سے سوال ہوگا, یعنی آپ نے ان کو کوٹ میں لانا چاہ رہے ہیں, ان سے کہا جائے میں نے تو تمہیں ربانی بنانے کے لیے بھیجا تھا اور تم ان کو مولائی بنا کے آئے ہو. قرآن کی پوری آیت پر ترجمہ سمجھیے اور غور کیجیے گا. یہ ارشاد ہو رہا ہے کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی ہو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے. اس کے بعد وہ اور آگے بڑھتی آئے, وہ تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کا اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یا اللہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی روایت آپ کو ایسی پیش کی جائے, کوئی حدیث ایسی پیش کی جائے جس میں یہ اظہار ہو رہا ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے یاد کرو, مجھے ٹارگٹ بنا لو, مجھے فوکس کرو, میرے بیٹے کو اپنی زندگی کا پورا کارساز بنا لو, تو سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کے کسی پسندیدہ بندے کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں مسلم بنانے کا تو کافر بنا دے گا, یعنی جو یہ کر رہا ہے وہ کافر ہو گیا. تو یہ سب اور طرف باتیں ہیں کہ میں یہی کر رہا تھا کہ پورا حج جو ہمارے سامنے اس کا فارمیٹ ہے, اس فارمیٹ کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس عظیم قربانی کو کے لیے اہتمام کرتے تو یقیناً ہماری دنیا آخرت دونوں بنتی. کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کیا, داری کے سلسلے میں جتنی رسمیں ہیں, تعزیہ, علم, ماتم, جلوس, سوز, یہ ساری چیزیں, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کہ سب انسانوں کا بنایا ہوا ہے. یعنی یہ دور اماموں میں بھی نہیں تھا, رسول کے دور میں بھی نہیں تھا, امام کے دور میں, رسول کے دور میں قربانی ہوئی نہیں تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے یہ اندازہ مت سمجھیے کہ عظمت قربانی کی عظمت کمی ہو رہی نہیں, بڑی عظیم قربانی ہے. جیسے حضرت ابراہیم قربانی بہت عظیم ہے, قربانی بہت عظیم ہے, پورے گھر کو قربان کر دیا اللہ کے راہ میں. لیکن اس قربانی کے بعد یہ دو اپوزٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم نے تھی جس کا فارمیٹ ہے جہاں صرف اللہ 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 عمل وہ کر رہے ہیں جو ابراہیم نے کیا تھا, لیکن یاد اللہ کر رہے ہیں. اور ایک قربانی ایسی جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے, صرف اللہ کے ایک بندے کو پورا فوکس کیا جا رہا ہے. آپ خود بتائیے کہ اللہ کا وہ بندہ جس نے یہ قربانی دی تھی وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کو یاد کیا جائے یا اللہ کو یاد کیا جائے. تو مقصد یہ ہے کہ آج جب کبھی ان طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم عصمت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں. نہیں, حضور والا ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن جیسا کہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے ہم کو اور ان عظیم ہستیوں کو وسیلہ بنایا تھا اپنے ذکر کا, اور چاہا تھا کہ ہمیں ربانی بنا دیا, اور انہیں ربانی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آج اب انہیں کے نام لے کے بجائے ربانی بننے کے مولائی بن جائیں, تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کربلا میں یزید اور ان کے دشمنوں نے صرف ان کو جسمی تکلیف دی,
لیکن ان کی روح پر کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا. لیکن ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے جب یہ کریں گے تو یقیناً ان کو جو تکلیف اور اذیت ہوگی، جب ملاقات ہوگی اور شرمندگی ہوگی ہم سب کو، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے.